وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى في سورة أخرى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وفي رواية أخرى فتحت أبواب الرحمن. بزرگان دین اور عزیز بچوں، مسنون خطبہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے اور معاً بعد صحیح بخاری میں وارد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث کی عبارت آپ حضرات کے سماعت کے حوالے ہوئی ہے. انہی نصوص کی روشنی میں کچھ مسائل کی، کچھ احکام کی، کچھ فضیلت کی باتیں گوش گزار کی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے میں بار بار دعا پنا ہوں کہ یا الہ العالمین تو ہم سبوں کو بیان کے ساتھ، سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق سے بھی بہراور فرما. میرے اسلامی بھائیوں، سر دست جو ماہ ہم پر سایہ فگن ہے، یہ انتہائی عظمتوں والا، رحمتوں والا اور برکتوں والا ماہ ہے. اس ماہ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان، کہ رمضان جوں داخل ہوتا ہے، یہ ماہ جوں آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اسی طرح دوسری روایت جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماہ جوں آتا ہے، جوں داخل ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تیسری روایت کے اندر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساری روایتیں فتحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں. تیسری روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماہ جوں داخل ہوتا ہے، یہ ماہ جوں آتا ہے، فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ کے تقاضوں کا ہر ممکن ہر شخص سے خیال رکھیں. اس ماہ کے تقاضے ہیں، اس ماہ کے مطالبات ہیں، اس ماہ کے کچھ ڈیمانڈ ہیں، انہیں ہمیں پورا کرنا ہوگا. اور اگر ہم پورا نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں جبرائیل امین نے بد دعا کی ہے ان کے حق میں.
جو یہ ماہ پانے کے بعد اس ماہ کے تقاضوں کو پورے کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، اس کے تعلق سے جبرائیل امین نے فرمایا کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، کہ ہلاک و برباد ہو، تباہ ہو وہ شخص جس نے یہ ماہ مقدس پایا اور اس ماہ کے تقاضوں کو اس نے پورے کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لی تو وہ تباہ ہو، برباد ہو۔ اس پر ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی مہر لگائی کہ اے اللہ تو اس دعا کو قبول کر لے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جہاں اس ماہ کی فضیلت ہے، جہاں اس ماہ کی اہمیت ہے، وہیں پر اگر اس ماہ کی فضیلتوں کا خیال نہیں رکھتا ہے، جو اس ماہ کے تقدس کو بجا نہیں لاتا ہے، جو اس ماہ کی ناقدری کرتا ہے، جو اس ماہ کے احترام کا خیال نہیں رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بینما انا نائم، کہ میں سویا ہوا تھا، اتنے میں میرے پاس دو شخص آئے، فأخذ بذبعی، دونوں نے میرے بازو کو پکڑا اور دونوں مجھ کو لے گئے ایک چڑھائی والے پہاڑ تک اور کہا کہ چڑھیے، اس چڑھیے۔ میں نے کہا انی لا اطیق، میں اس پہاڑی پر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، میں چڑھ نہیں سکتا ہوں۔ دونوں نے کہا کہ آپ ہمت کیجئے، انا سنسہلہ، ہم آپ کے معاملہ کو آسان کریں گے، آپ ہمت رکھیے، ہم معاملہ کو آسان کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے بیچوں بیچ پہنچا تو مجھے سخت آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے کہا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ ھذا اواء اہل النار، یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار کی آواز ہے، یہ جہنمیوں کے رونے چلانے کی آواز ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ آگے بڑھا جائے۔ میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو الٹے پاؤں، جن کو الٹے حالت میں لٹکا دیا گیا ہے، پاؤں اوپر ہیں، سر ان کے نیچے ہیں، ایسی حالت میں ان کو لٹکا دیا گیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے کہ ایک تو الٹا انہیں لٹکا دیا گیا ہے اور مشققۃ اشداقہم وتسیل اشداقہم دما، کہ ان کے جبڑے چیر دیے گئے ہیں، ان کے منہ کو چیرا دے دیا گیا ہے اور ان کے منہ سے، ان کے جبڑے سے بڑی تیزی سے خون پا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ ہوا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ کے دنوں میں بھی روزے کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے، جو ماہ مقدس کے احترام کو بجا نہیں لاتے تھے، جو روزے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، روزے نہیں رکھا کرتے تھے، روزے کی پابندی نہیں ہوتی تھی ان سے۔ یہ وہ لوگ ہیں دن میں بھی جانوروں کی طرح کھاتے پھرتے تھے، چرتے رہتے تھے، ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا جہاں اس ماہ کی فضیلت ہے اور اس ماہ میں جو بھی ہم اعمال بجا لاتے ہیں اس کی بڑی قدر ہے، وہیں پر اگر اس ماہ کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے، اس ماہ کے احترام کو بجا نہیں لاتا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ ہونے والا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس ماہ میں ہم صیام کی بھی پابندی کر رہے ہیں، قیام کی بھی پابندی کر رہے ہیں اور دوسرے اذکار کی بھی ہم پابندی کرتے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے احکام و مسائل جہاں بیان فرمائے ہیں، وہیں پر اس آیت کو اللہ رب العالمین نے جگہ دی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ کیا ہے ترجمہ اس آیت کا؟ اللہ رب العالمین ہمارے آخری نبی کو خطاب فرما رہا ہے کہ اگر آپ سے میرے بندے میرے حوالے سے سوال کریں تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے حوالے سے کہ اس آیت کا محل، اس آیت کا موقع ہمیں درس دیتا ہے کہ جہاں اس ماہ میں ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، وہیں پر ہمیں دعا کے پہلو میں بھی، دعا کے معاملے میں بھی انتہائی انہماک کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ خوب رب العالمین سے ہمیں اس ماہ میں دعا کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارے ہاتھ اٹھنے چاہیے۔ یہ آیت ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے، اور کیوں نہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے، ہمارے سوالوں کو سننے کے لیے اس نچلے آسمان میں رات کے تیسرے پہر میں آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر احادیث کی کتاب میں یہ حدیث وارد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا رب ہر رات کے تیسرے پہر میں اس نچلے آسمان میں آ جاتا ہے اور رب کی طرف سے 3 باتوں کا اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، سوال کرنے والا کہ میں اس کو اس کے سوال پر عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے استغفار کرنے والا، کوئی ہے خطا کار، کوئی ہے گنہگار اور اعتراف کے ساتھ میری طرف آ رہا ہے اور استغفار مجھ سے کر رہا ہے کہ میں اس کے استغفار کو سنوں، اس کی توبہ کو قبول کروں۔ ان باتوں کا اعلان رب العالمین کی طرف سے ہر رات کے تیسرے پہر میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حی کریم، کہ تمہارا رب انتہائی شرمیلا ہے۔ اذا رفع یدی ان یردہما صفرا، اللہ رب العالمین شرم محسوس کرتا ہے، عار محسوس کرتا ہے کہ میرا کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر مجھ سے دعا کرے اور میں اس کو یوں خالی صفر لوٹا دوں، اس بات سے رب العالمین عار محسوس کرتا ہے۔ ان ربکم حی کریم، تمہارا رب انتہائی کریم ہے، انتہائی شرمیلا ہے۔ یستحیی من عبدی، اپنے بندوں سے شرم محسوس کرتا ہے کہ اذا رفع یدی، کہ میرا بندہ اپنے دونوں ہاتھ کو میرے سامنے پھیلائے ہوئے ہے اور میں اس کو بلا دیے کچھ نہ دیے واپس کر دوں، کچھ نہ دیے اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں، اس بات سے عار محسوس کرتا ہے۔ یہ ہے ہمارا رب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم لوگ اللہ رب العالمین سے خوب دعائیں کرو، اللہ رب العالمین سے خوب دعائیں کرو اور یقین رکھو کہ آج نہیں تو کل ہماری دعا اللہ رب العالمین کے یہاں سنی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، ما لم یستعجل، اگر بندہ جلدی نہیں مچاتا ہے تب۔ ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، 2 روز 3 روز 4 روز دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد سوچتے ہیں کہ کہاں ہماری دعا سنی جا رہی ہے، تو ایسے جلد بعد کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرنے والا نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے کہ قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك يدعو الدعاء، کہتا ہے میں اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں، دعا ہماری کہاں سنی جا رہی ہے، پھر
پھر دعا کرنا وہ چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے جلد بعد کی دعا رب العالمین نہیں سنتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ ماہ جہاں روزے کی پابندی کا ماہ ہے، یہ ماہ جہاں صلاۃ اللیل کی پابندی کا ماہ ہے، وہیں پر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي والی آیت ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی خوب کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں بھی، اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اللہ رب العالمین سے خوب استغفار کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے خوب توبائیں کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ضروریات کی چیزیں رکھیں، اللہ رب العالمین کے سامنے ہر پریشانی کو ہم رکھ کے اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سنے گا، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور اگر ہم اللہ رب العالمین سے نہیں مانگیں گے، اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین سے استغفار نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین سے توبائیں نہیں کریں گے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اگر کوئی اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتا ہے، اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کے اوپر ناراض ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے دعائیں نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہم اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلائیں گے، اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کریں گے، اپنی ضروریات اللہ کے سامنے نہیں رکھیں گے، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار نہیں کریں گے، ہم سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خوشی کس بات میں ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے میں اللہ رب العالمین کی رضا ہے۔ اللہ رب العالمین سے جتنا ہم دعائیں کریں گے، جتنا مانگیں گے، جتنا ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے، اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہوگا، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ جو ماہ اس وقت ہم پر سایہ فگن ہے، یہ ماہ اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس ماہ میں جہاں ہم بہت ساری عبادتیں بجا لاتے ہیں، وہیں پر ہمیں تلاوت قرآن میں بھی خوب کوشش کرنی چاہیے، ایک بار دو بار جتنا ہم سے ہو سکے ہمیں ختم کرنا چاہیے، قرآن بار بار پڑھنا چاہیے اور وقت نکالنا ہی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھ کو یاد آنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایکم یغدو کل یوم الی بطحان او لقیق، عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد کے باہر جو ایک چبوترا تھا اس میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے اور ہم سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ مقام بطحان یا عقیق جائے اور وہاں اس کو دو مضبوط اونچے کوہان والی اونٹنیاں بلا غصب کے، بلا چوری کے، یعنی مفت میں یوں ہی اس کو مل جایا کریں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ کلنا نحب ذلک یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ فلاں مقام کو وہ چلا جائے اور اس کو دو یوں ہی فری میں اونٹنیاں مل جایا کرے، مفت میں اونٹنیاں مل جایا کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا یغدو احدکم الى المسجد، کیوں نہیں تم لوگ مسجد میں جاتے ہو اور مسجد میں جا کر کے مسجد میں بیٹھے بیٹھے دو آیتوں کی تلاوت کیوں نہیں کرتے ہو؟ دو آیتوں کی مسجد میں بیٹھ کر کے تلاوت تمہارے حق میں وہ دو اونٹنیوں سے کہیں بہتر ہے۔ اسی طرح سے مسجد میں جانے کے بعد تمہاری دو تین آیتوں کی تلاوت تین اونٹنیوں سے کہیں بہتر ہیں۔ اسی طرح سے مسجد میں جانے کے بعد تمہارا 4 آیتوں کی تلاوت کرنا کہیں چار اونٹنی سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ اس سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد 2 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اس کو 2 اونٹنی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، 2 اونٹنی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی 3 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اس کو 3 اونٹنی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی 4 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اس کو 4 اونٹنیاں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعليه شاق له اجران۔ میرے اسلامی بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قرآن کا جو ماہر ہے وہ قیامت کے دن بزرگ فرشتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور ایک وہ شخص ہے جو قرآن بڑی پریشانی کے ساتھ پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے میں اس کو بڑی دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ہکلاتا ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی ہے، توڑ توڑ کر کے پڑھتا ہے، کاٹ کاٹ کر کے پڑھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں، اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک تو پڑھنے پر اللہ رب العالمین اس کو ثواب سے نوازے گا، اور اسی طرح سے پڑھنے پر جو اس کو پریشانی ہوتی ہے اس پریشانی پر 1 اجر اللہ رب العالمین اس کو عطا فرمائے گا، یعنی پریشانی کے ساتھ جو پڑھتا ہے اس کے لیے ڈبل اجر رکھا گیا ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ میں کبیرہ خاطر نہ ہو، آپ کو جس طرح سے بھی پڑھنا آتا ہے توڑ توڑ کر کے پڑھتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتے ہیں، زبان نہیں پلٹتی ہے، پھر بھی آپ پڑھیے، آپ کو اللہ رب العالمین ثواب سے نوازے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ یہ روزہ ہے، یہ قرآن ہے، دونوں قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئیں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے رب میں نے اس کو دن میں کھانے سے روک رکھا تھا، بیوی کے پاس جانے سے میں نے اس کو روک رکھا تھا، اس لیے اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لی جائے۔ روزہ رب کے سامنے روزہ دار کی بخشش کروانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے قرآن کہے گا اے رب انی منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو رات میں سونے سے روک دیا تھا، یہ رات کو اٹھتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، تیرے کلام کی تلاوت کرتا تھا، اس لیے اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لی جائے، قرآن کی سفارش قبول کر لی جائے گی، اور قرآن پڑھنے والے کو بخشوائے گا، اور جنت تک یہ قرآن یہ روزہ دونوں پہنچانے کا کام کریں گے قیامت کے دن۔ میرے اسلامی بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد جائز نہیں ہے، مگر اگر کسی کو قرآن کا علم حاصل ہے اس پر حسد جائز ہے کہ میں بھی اسی طرح سے بنوں اور مجھے بھی اسی طرح سے بنا دے، تاکہ میں بھی رات میں اٹھوں گا اور تیرے کلام کی تلاوت کروں گا، تو اس طرح کا رشک اور اس طرح کا حسد جائز ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، تو جہاں قیام کی ہم پابندی کرتے ہیں، دعا کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں پر قرآن سے اپنی عقیدت کو ہم بڑھائیں، اپنی وابستگی کو ہم قرآن سے جوڑیں، بڑھائیں، قرآن کی خوب تلاوت کریں۔ پہلا عشرہ گزر چکا ہے، یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، بس یہ معدود دن، ایام معدودات اللہ رب العالمین نے ان دنوں کو فرمایا ہے، انگلیوں میں گنے جانے والے دن، انگلیوں میں گنتے گنتے ہم آدھے سے پار کر گئے، اب آخری عشرہ بھی آنے والا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جہاں ہم روزے کی پابندی کرتے ہیں وہیں پر ان امور کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہوگا جو امور ہمارے روزوں کے منافی ہیں، جو ہمارے روزوں پر ثواب مرتب ہوتے ہیں، ان چیزوں سے ہمیں روک سکتے ہیں۔ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف سے روزہ برداشت کرنا ہو، روزہ کی کٹھنائی پریشانی برداشت کرنا تو ہو جائے گا، لیکن روزہ پر جو ملنا چاہیے، جو ثواب مرتب ہونا چاہیے، جو نیکیاں لکھی جانی چاہیے، وہ نہیں ہو سکے گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الدمع وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر، کہ بہت سے روزہ دار ایسے بھی ہوں گے جن کو ان کے روزہ سے کچھ ملنے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی طرف سے بھوک پیاس برداشت کرنا صرف ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر ہم روزہ کی پابندی کرتے ہیں، قیام کی پابندی کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو اگر ہم ملحوظ نہیں رکھیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اگر ہم روزے کی پابندی نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں روزہ کی کٹھنائی ہم سے برداشت کرنا تو ہو جائے گا، لیکن روزہ پر جو ملنا چاہیے، جو نیکیاں لکھی جانی چاہیے، جو ثواب مرتب ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو کچھ ہدایات دی ہیں، جیسے یدعو شہوتہ، کہ شہوت ہمیں چھوڑنا پڑے گا، شہوت کی باتوں سے، شہوت کے خیال سے اپنے آپ کو ہمیں الگ کرنا ہوگا، تب تو ہمارا روزہ
ٹھیک ہے اور صاف ستھرا ہے، روزہ ہمارا پاک ہے، اور ہمیں اس پر اللہ رب العالمین ثواب سے اپنے ہاتھ سے ثواب سے نوازے گا۔ لیکن اگر ہم نے شہوت نہیں چھوڑی ہے اور اسی طرح سے غلط چیزیں دیکھنے سے ہم نے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کا گویا کہ ہم نے خیال نہیں رکھا۔ اس لیے کم من صائم، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزہ سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان صوم یوم احدکم فلا یرفث، کہ اگر تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ رفث کی بات نہ کرے، وہ جنسیات کے پیچھے نہ پڑے، وہ غلط باتیں نہ کرے، رفث کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے نہ پڑے، ولا یسخب، اسی طرح سے چلا چلا کر کے نہ بولے، شور نہ مچائے، لڑائی بھڑائی کسی سے نہ کرے، بلکہ اگر کوئی آپ سے یا کسی بھی روزہ دار بھائی سے کوئی شخص سے لڑائی کے لیے آمادہ ہے، روزہ دار کو صرف کہہ دینا ہے کہ انی صائم، بھائی میں روزہ سے ہوں، میں تمہاری گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا، میں تم سے لڑ نہیں سکتا، میں تیرے کیل کال کا جواب نہیں دے سکتا ہوں، بس یہ کہہ کر کے الگ اپنے آپ کو کر لینا ہے۔ لیکن اگر آپ پاؤ میں آتے ہیں، غصے میں آپ بھی آ جاتے ہیں اور لڑائی شروع کر دیتے ہیں اور چوچرا اور شور شرابے پڑتے ہیں، تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا آپ نے خیال نہیں رکھا، اور نہ رکھنے کے نتیجہ میں ہوگا کیا کہ آپ کو روزہ کے ثواب سے محروم رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو ہدایت فرمائی ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ، کہ اگر کوئی روزہ کی حالت میں جھوٹی باتیں بولنا بند نہیں کرتا ہے، نہیں چھوڑتا ہے، اسی طرح سے من لم یدع قول الزور والعمل به، اسی طرح سے جھوٹی باتوں پر عمل چھوڑتا نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کو ایسے گندا روزہ کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے آدمی کے روزہ کی ضرورت نہیں ہے بلا وجہ وہ اپنے آپ کو بھوک پیاس میں ڈالتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ویسا روزہ بالکل نہیں چاہیے، اللہ رب العالمین کو صاف ستھرا روزہ چاہیے جو ہر طرح کی کمیوں سے پاک ہو، صاف ستھرا ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ہم نے سامنے رکھا اور اس کے مطابق ہمارے دن رات بیتے تو روزوں پر ثواب مرتب ہوگا، لیکن اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو پتے پشت ڈال دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ، یہ بہت سے روزہ دار ہوں گے کہ جن کو ان کے روزہ سے کچھ ملنے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی طرف سے صرف بھوک پیاس برداشت کرنا ہو جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی طرح آخری سرخی یہ ہے کہ بس آخری عشرہ آنے والا ہے، آخری عشرہ، یہ 2 عشرہ بس گزرنے والے ہیں اور آخری عشرہ قدم رنجہ ہونے والا ہے، آنے ہی والا ہے۔ اس آخری عشرہ کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں پر ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں کی عبادت سے اس رات کی عبادت کئی بہتر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، کہ اگر کوئی اس رات کے ثواب سے، خیر سے، بھلائی سے اگر محروم رکھ دیا گیا تو یہ سمجھا جائے کہ وہ ہر طرح کی بھلائی سے اور ہر طرح کے خیر سے گویا کہ وہ محروم کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کو ملے گا کتب احادیث میں کہ اذا دخل العشر، کہ یہ آخری عشرہ جو داخل ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، شد مئذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کس لیتے، خود بیدار ہوتے، اپنے اہل و عیال کو بیدار کرتے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا
کہ یعتکف الاشر الاواخر حتی توفاہ اللہ عز وجل ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات آپ رہے آپ نے برابر اعتکاف کیا، یعنی مسجد میں اپنے آپ کو روکا، دنیاوی مصروفیات سے آپ نے اپنے آپ کو الگ کیا، اور رب کی رضا کے لیے، عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے آپ نے اپنے آپ کو مخصوص کیا اللہ کے گھر میں، جس کو ہم اعتکاف بولتے ہیں۔